اب آخری وسیلہ نمبر 5 وہ ہے دنیاوی زندگی میں موجود کسی نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا. یہ بھی صحیح وسیلہ ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے, پرٹیکولر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سورۃ النساء آیت نمبر 64 اور 65. آپ کے پاس آیت نمبر 9 لکھی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا کانٹیکسٹ سمجھ لیں. یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہیں کہ منافقین جو ہیں اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کے جاتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے. اوپر سے مسلمان تھے, اندر سے منافق تھے. تو یہ لٹمس ٹیسٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں آتے, کیونکہ منافق کو تو نبی کی ذات سے چڑ ہو جاتی ہے. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے. تو وہ اپنے فیصلے جا کے یہودیوں سے اور باقی لوگوں سے جا کے کرواتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے یہ آیات نازل کی, جس کی آیت نمبر 64 میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے گی اللہ کے اذن کے ساتھ. اللہ نے اذن دیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم. جب ان منافقین نے یہ ظلم کر لیا تھا اپنی جانوں پر, یہ گناہ کھٹ لیا تھا انہوں نے کہ اپنا فیصلہ طاغوت سے جا کے کروایا, تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے گناہ کر لیا جاؤکا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حاضر ہوتے, فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. پھر اللہ سے جا کر معافی مانگتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے دعا کرتے مغفرت کی. لوجد اللہ تواب الرحیمہ. تو اللہ تعالیٰ کو بھی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پا لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کی برکت سے. حضور سے جا کے دعا کرواتے. ان منافقین کو یہ چاہیے تھا. فلا وربک, اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, تیرے رب ہونے کی قسم. کیا محبت کا انداز ہے, مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. لا یؤمنون, یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, اور آپ جب فیصلہ فرما دیں تو دل میں بھی اس کے خلاف کوئی حرج نہ پائیں. اللہ اکبر کبیر. بھائی جی محبت کی بات ہے یہ. محبت جب اللہ نے کی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کیسی محبت ہے کہ اوپر سے فیصلہ نہیں ماننا, اندر سے بھی کنوکشن والا فیصلہ. حرجم مما قضیت, جو آپ فیصلہ فرما دیں دل میں بھی حرج نہ محسوس کریں. وَيُسَلِّمُوا تسلیما, اور سر تسلیم خم کر دیں آپ کے فیصلے کے سامنے, تب یہ مومن ہوں گے. تو یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے منافقین کے بارے میں. اس آیت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا یہ صحیح وسیلہ نمبر 5 ہے, جس کو وسیلہ شخصی بھی کہتے ہیں. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں 3 احادیث. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث اور کافی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب قحط پڑ جاتا, ایک دفعہ قحط پڑا, کئی ایک واقعات ہیں. قحط پڑا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہوئے اور عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں, ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, آپ اللہ کے حضور دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی شروع کی. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر شریف سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف سے بھی بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے. ایسی دعا فوراً قبول ہوئی. پورا ہفتہ دعا ہوتی رہی. اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے مکان گر جائیں گے, آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ بارش رک جائے, صرف ہماری زمینوں پر ہو, گھروں پر نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ فرماتے جاتے اور بادل پھٹتے جاتے. اللہ اکبر کبیر. اور پھر ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں جاتے ہوئے تو بارش میں گئے تھے, پورے ہفتے کی بارش, اور آتے ہوئے جب ہم گھر کی طرف واپس آئے تو دھوپ نکل چکی تھی. الحمدللہ. تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا. دوسری حدیث, یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3578 اور سنن ابن ماجہ میں 1385 نمبر حدیث ہے. عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. اور سنن ابن ماجہ میں جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھوں گا, وہ آپ کو لکھے ہوئے مل گئے ہیں سیریل نمبر 10 کے اوپر.
اور اس حدیث پر امام ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کے صحیح ہونے پر اجماع امت ہے۔ اہل تشیع بھی اس کو مانتے ہیں، اور اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، شیخ زبیر الزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں کہ ایک نبینہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میری بینائی آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم کہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا ہی فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، پھر 2 رکعت نفل پڑھوائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا تعلیم فرمائی، جو یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، نبی الرحمہ، جو رحمت والے نبی ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد توجہت، بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں، بکا آپ کی طرف سے، آپ کے ذریعے سے، الی ربی اپنے رب کی طرف۔ دونوں صورتوں میں رب کی طرف رجوع ہے۔ فی حاجتی اپنی حاجت میں، ہذہ یہ لتقضا کہ اس کو پورا کر دیا جائے، اللہم فشفعہ فی، اے اللہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ یہ آخری الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وعدہ کیا، پھر اس نے یہ دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں اے اللہ قبول فرما لے۔ تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا۔ اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ غلطی پر مبنی ہے، وہ پورشن ہے ہی ضعیف، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے، اسی پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روایت ضعیف ہے، مطلب وہ اسی طرح، اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد بن حنبل نے، لیکن حدیث ضعیف ہے الادب المفرد میں، صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، بولے اعوذ باللہ، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو اس کو۔ اب اتنی بےہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے۔ تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دے دی ہے الحمدللہ، لہذا یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کے تحت حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ایک بے سند روایت لے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑا بیڑا غرق ہوا ہے۔
اور اس روایت کو انہوں نے ضعیف بھی نہیں کہا، سند بھی بیان نہیں کی، اور وہ روایت کی سند امام بہیقی کی شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عربی شخص حضور کی قبر پر آیا اور یہی آیت تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، رسول اللہ تمہارے لیے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس کو وہیں اونگ آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے قبر سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا۔ یہ روایت حافظ ابن کثیر بھی لے کے آئے اور امام بہیقی بھی لے کے آئے شعب الایمان کے اندر، لیکن یہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر دو راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، یزید بن ابان اور محمد بن روح بن یزید۔ یہ اب اتفاق ہے دونوں میں یزید ہی آ رہا ہے، تو یزید سے تو میں ویسے ہی چیڑا، آپ کو پتا ہے۔ تو جمہور کے نزدیک یہ لوگ ضعیف ہیں، یہ دونوں، لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، لہذا یہ روایت ٹھیک ہے۔ بھائیو یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے۔ وہ کانٹیکسٹ تھا منافقین کے دور کے اندر بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اب علم الکلام سے اور پھکی والا جواب بھی سن لیں۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 جس پہ میری تقلید والی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 11 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ، اس میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہو اس کی بھی اطاعت کرو، مگر جھگڑا ہو جائے اگر تمہارا حکمران کے ساتھ، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، ان کنتم تؤمنون باللہ ورسول، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرواؤ، جھگڑا ہو جائے جب بھی۔ تو یہ کب ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ سے جا کے فیصلہ کروا۔ آج کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث سے۔ آج کوئی کہ جی قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لے اپنے جھگڑے کا۔ تو آج پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختلاف ہوتا تھا تو جا کے حضور سے پوچھتے تھے، تو وہ جو پھکی ہے وہ سن لیں، وہ کیا ہے؟ علم الکلام سے منطقی جواب۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ خلافت کے معاملے میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اختلاف ہو گیا تھا، ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہے، صحیح بخاری میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس میں صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا خلافت کے مسئلے میں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیعت لینا چاہتے تھے، پھر سیدنا ابوبکر و عمر وہاں پہ پہنچے، پھر بعد میں معاملات سارے ہوئے، لیکن کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیں، آپ کو تو ابھی دفنایا بھی نہیں گیا تھا۔ یہی آیت پڑھتے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ۔ تو صحابہ کرام جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ ذرا خلیفہ بنا دیں اپنا۔ ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہے، لیکن برزخی حیات کے ساتھ، دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہے۔ قبر مبارک میں بھی زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں، آخرت کی برزخی زندگی کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام کا حضور سے فیصلہ نہ کروانا، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں اور بڑا اختلاف بڑھ گیا، وہاں فیصلہ نہ کروانا اسی چیز، اور وہ فیصلہ بھی حدیث پہ ہوا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے حدیث بیان کی تھی کہ خلافت قریش میں رہے گی، جس پہ انصار ٹھنڈے ہوئے تھے۔ حضور سے جا کے نہیں پوچھا، حدیث پہ فیصلہ ہوا۔ لہذا آج بھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا کے تحت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ استعمال کریں گے، وہ میں آخر میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، اس کے آخری پورشن میں وہ طریقہ کیا ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ اچھا، اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی، اس میں مالک الدار نامی ایک شخص کی بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط پڑ گیا ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے اور کہا کہ عمر کو جا کے میرا سلام کہنا، عمر کو کہنا کہ عقل مندی سے کام لے، سختی نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب سیراب کر دے گا، اور یہ سارے معاملات۔ تو وہ حدیث جو ہے اس میں محمد بن حازم اور آمش مدلس، دو راوی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے اس روایت کو صحیح ماننا ہے تو وہ پھر حسن بصری والی تدلیس والی روایت بھی صحیح ہوگی کہ جو شخص اپنے نسب پہ فخر کرتا ہے اس کو کہو گے اپنا باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اب چونکہ بوتل کا منہ کھل گیا ان روایتوں کی بنیاد پر ضعیف، پھر لوگوں نے کہا جی بوتل کا منہ کھلا ہوا ہے تو اپنے بزرگوں کو بھی فٹ کرو،
تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کے اندر دو بڑی بھاری جماعتیں اور بھاری فرقے جو اہل سنت ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں. نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبندی. بریلویوں کی کتاب ہے فیضان سنت اور اس کا چیپٹر ہے مصافہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب, اور دیوبندیوں کی کتاب فضائل اعمال کا حصہ جو الگ سے چھپتا ہے فضائل درود اور فضائل حج, دونوں کے اندر شیخ ذکریہ صاحب اور فیضان سنت میں الیاس قادری صاحب یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد شیخ احمد رفاعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے اور وہاں عربی کے شعر پڑھے کہ اللہ کے رسول جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر آپ کے قبر کا طواف کرتی تھی. بولے اعوذ باللہ. اب میں جسم کے سمیت آیا ہوں, اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ میں لانا چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیں سارے حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کر دیں, 40 لاکھ حاجی. وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر شریف سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو بوسہ دیا. اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بیچارے سہم جائے کہ یار یہ تو 11ویں علی پیر کا بھی نام آ گیا. تو کہاں وہ موجود تھے بھائی؟ آج سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا. یہ تو 1955 کے بعد جب توسیع ہوئی ہے تو اتنا مجمع آتا ہے. تو 1000 سال پہلے 90,000 کا مجمع, اور یہ خواب کا ذکر بھی نہیں ہے, بیداری کا ہے. کیونکہ شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا. ہو سکتا ہے ان کے جھوٹے جو مقلدین ہیں وہ کہیں گے جی یہ خواب کا واقعہ ہے, بیداری کا واقعہ. اب یہ تبلیغی جماعت والوں کو پوچھیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن خدا کے لیے ایسے بدعقیدگی والی چیزیں تو اپنی کتابوں سے باہر نکالیں اور اللہ کی کتاب کو پکڑیں. تو وہ مسئلہ ہے ضعیف روایتوں کی وجہ سے جب بوتل کا منہ کھلتا ہے تو ساروں نے کہا اپنے بزرگوں کو بیچ میں فٹ کرو تاکہ ہم کسی صورت پیچھے نہ رہیں. اب ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے وسیلہ شخصی کے بارے میں کہ زندہ آدمی سے جا کر جو دنیاوی زندگی میں, ویسے تو اللہ کے نیک بندے اور انبیاء اکرام تو قبر میں بھی زندہ ہیں, لیکن دنیاوی زندگی میں جو لوگ زندہ ہیں ان سے جا کے دعا کروائی. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں, یہ مسئلہ بالکل کلیئر کرے گا. صحیح بخاری کتاب الاستسقاء انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یوں دعا کیا کرتے جو آپ کے اس پیپر پہ 11 نمبر ہے, اللہم انا کننا نتوسل الیک, اے اللہ بے شک ہم تیری طرف توسل اختیار کیا کرتے تھے, بنبینا اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم, فتسقینا اور تو ہم پر بارش نازل فرما دیا کرتا تھا, جو ہم پہلے پڑھ چکے بخاری مسلم کی حدیث. یہ آپ وسلم کی اب وفات کے بعد ہو رہا ہے معاملہ, سیدنا عمر کے دور میں. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ اور اب ہم تیری طرف توسل اختیار کرتے ہیں بِعَمِّ نَبِيِّنَا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے, فَاسْقِنَا پس ہم پر بارش نازل فرما. اور الفاظ ہے کہ بارش نازل بھی ہو جایا کرتی تھی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر رسول پر جا کر حضور کو ریکویسٹ نہیں کی ہے, وہ اس کو گستاخی سمجھتے تھے, حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزگی حیات کے ساتھ زندہ ہے. اسی موضوع پہ میری تقریباً میرے خیال 35 منٹ کی گفتگو ہے, مسئلہ نمبر 5 عقیدہ حیات النبی کے اوپر. ہم مانتے ہیں حیات النبی کو لیکن برزگی حیات, دنیاوی حیات نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لے کے آتے تھے, وہ دعا کرتے تھے, یعنی توسل کیا دعا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا, اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی نسبت کا بھی ایک فائدہ ہے تھا, لیکن وہ دنیاوی زندگی میں موجود تھے. یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام کو پانی کی قلت ہوئی تو ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں داخل کی اور اس سے پانی کے چشمے نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. تابعین نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا. اس وقت ہم 1400 تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالے کے ساتھ پانی پیا, جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. انہی حدیث میں سے ایک حدیث کے راوی جو یہ پانی کے ذریعے حضور کا معجزہ ظاہر ہوا, کئی دفعہ ظاہر ہوا ہے مبارک انگلیوں سے, اس میں ایک راوی سیدنا عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ میں نے پوائنٹ ایکسپلور کیا ہے.
یعنی سیدنا عمر کو تو یہ یقین تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیالہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں داخل کی، تو حضور کی وفات کے بعد قبر پہ پیالہ لے جاتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیں، جس طرح شیخ ذکریہ صاحب الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں، اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیجئے تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائے. لیکن ان کو پتا تھا یہ گستاخی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے. اب آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہماری اس طرح نہیں ہو سکتی. درود شریف ہمارا پہنچتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود شریف الحمدللہ پہنچا دیتا ہے. یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث میں سے بھی کچھ لوگ جو سید محمود احمد علوسی صاحب المتوفى 1270 ہجری جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی ہے، ان کو کافی عزت دیتے ہیں. حنفی عالم تھے. انہوں نے اسی آیت جس سے ہم نے درس شروع کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کے تحت انہوں نے یہ بات لکھ دی انصاف کے ساتھ کہ شخصی وسیلہ، کسی بزرگ کا وسیلہ پیش کرنا کہ یا اللہ فلاں کا وسیلہ یہ مسئلہ حل کر دے اس کی وفات کے بعد، یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے. یہ بعد کے لوگوں نے چیز شروع کی ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ صرف جائز ہے میرے نزدیک. لیکن یہ بات وہ مانے کہ یہ ثابت کوئی نہیں ہے. الحمدللہ. اب بعض لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 کو لے کر آتے ہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے وسیلے کے طور پر، یہ بھی سمجھ لیں، جو 12 نمبر ہے آپ کے اس پیپر پہ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس سے اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جب کتاب آ گئی قرآن، مصدقا لما معہم، اور وہ کتاب ان کتابوں کی بھی تصدیق کر لی تھی جو ان کے پاس موجود تھی، یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور حال یہ تھا کہ یہی یہودی اس کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے. یہ بریکٹ میں ہے، وہ میں بتاؤں گا کس طرح. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ ان کے پاس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر، کفروا ما عرفوا، جس کو وہ پہچانتے بھی تھے، کفروا بھی، انہوں نے اس کا کفر کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہو اب ان کافروں پر. یعنی یہ اب احادیث میں تفسیر کے ساتھ ملتا ہے. تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 310 ہجری اس آیت کی تفسیر میں لے کے آئے ہیں کہ یہودی یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ اس پیغمبر آخر الزمان کو بھیج، یہ مشرکین ہمیں مارتے ہیں، پھر ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کے ذریعے مشرکین کے خلاف قتال کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے دے گا. اے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی ہمارے پاس بھیج. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ نبی آ گئے تو انہوں نے ان کا انکار کیا. تو اس کو بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. وسیلے سے دعا نہیں مانگتے تھے، وہ یہ کہتے تھے اے اللہ اس نبی کو بھیج، ہم اس کی سرکردگی میں ان کے انڈر کافروں کے خلاف قتال کریں گے. یہ تفسیر کے اندر ملتا ہے. اسی طرح کی دو اہم روایتیں اور پھر انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں 10 منٹ میں. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور حلیت الاولیاء کے اندر فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں دفنانے لگے تو تمام نبیوں کا نام لے لے کر، اے اللہ تجھے ابراہیم کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تجھے اسماعیل کا، تجھے اسحاق کا، تجھے آدم علیہ السلام کا، تمام انبیاء کا، اور اپنا نام بھی لیا، یہ وسیلہ پیش کر کے تو ان کے لیے دعا کی. بالکل حدیث تو موجود ہے، لیکن اس حدیث میں سفیان ثوری مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو پھر وہ والی روایت حسن بصری کی تدریس والی بھی ماننی پڑے. تو ہماری دوگلی پالیسی نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، نہیں. ہمارے خلاف بھی کوئی روایت آئے گی ہم مانیں گے، صحیح ہونی چاہیے، اور ہمارے حق میں نہ ہو اور وہ صحیح ہو ہم اس کو مان لیں. دوسری حدیث سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ، یہ بڑا مشہور ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں اور المستدرک للحاکم میں، اور امام حاکم نے اس کو بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح بھی کہا ہے. لیکن اصول محدثین دیکھے جائیں گے. یہ مشہور واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اس حدیث کے اندر عبد الرحمن بن زید بن سالم یہ ضعیف راوی ہیں، حتیٰ کہ بریلویوں کے سب سے بڑے محقق جو ہیں، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں غلام سور سعیدی صاحب، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں شرح صحیح مسلم میں اور تبیان القرآن میں لکھ دیا
کہ یہ روایت پکی ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضیلت میں ہے تو فضیلت میں ضعیف روایت لی جا سکتی ہے. اعلیٰ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ فضیلت میں بھی نہیں لی جائے گی، لیکن یہ فضیلت میں تو آپ لے نہیں رہے ہیں، اسے تو عقیدہ بنا رہے ہیں وسیلے کا، فضیلت میں کہاں لے رہے ہیں. تو انہوں نے بھی مانا یہ روایت ضعیف ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو دعا آئی ہے اس کے برعکس سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 اور آپ کے پاس آیت نمبر 13، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ایڈریس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا ایک جگہ ہی بیان کی وہ یہ، اگر وہ والی دعا ہوتی تو قرآن میں آتی. اسی لیے یہی حدیثیں ہیں جو ضعیف حدیثیں جنہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دی ہے، اور اس پر میں نے ایڈریس بھی کیا ہے. منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، کہ منکرین حدیث پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ضعیف حدیثیں جو قرآن سے ٹکراتی تھیں ان پر عقیدے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ قرآن پاک سے بھی ٹکراتی ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. اب انشاءاللہ تعالی 12 منٹ کے اندر یہ کنکلوڈ ہو جائے گی. اب ہم اپنے پورے لیکچر کو جو ہے سمرائز کرتے ہیں کہ 5 صحیح وسیلے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1 نیک اعمال کا وسیلہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا اور وہ اپنا عمل ہو. نمبر 2 اللہ تعالی کی صفات اور اسماء کا وسیلہ. نمبر 3 جنت میں ایک الوسیلہ مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الوسیلہ کی دعا کرے گا اذان سننے کے بعد، اذان کا جواب اور درود شریف اور ساتھ وہ دعا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات کا وسیلہ اختیار کرنا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سیدنا ابوبکر، عثمان و علی اور سیدنا عمر کے بھی نہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات. اور 5واں نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا جو آپ کے سامنے موجود ہے. الحمدللہ. اب وفات کے بعد جو وسیلہ کسی کا پیش کیا جاتا ہے، جو ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، اور دیوبند نے تو باقاعدہ المحند المفند میں لکھ دیا کہ کسی بھی بزرگ کے ہم وسیلے کے قائل ہیں، چاہے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو، کہ فلاں بزرگ کا وسیلہ تجھے. تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو پینڈولم کی دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کے درمیان میں ہے. میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخصیت کا وسیلہ اس کی وفات کے بعد پیش کرنا اللہ کے حضور خالصتاً بدعت ہے. یہ دین میں ایگزیجریشن ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا، اگر کوئی شخص آج کہتا ہے اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس پہ ہم بدعت کا لفظ نہیں بولتے، کیونکہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور بعض اوقات احادیث کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ لگ جاتا ہے. حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں. اب امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کئی چیزوں کا ذوف نہیں کھلا. آپ حیران ہوں گے کہ امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جو حدیث تھی نا المعجم الکبیر طبرانی کی، جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضور کی وفات کے بعد بھی 13-14 سال کے بعد وہ والی دعا وسیلے والی، اس کو امام نے تیمیہ نے صحیح لکھا حدیث کو، لیکن ساتھ وہی پھر صحابی کی گستاخی کر دی کہ یہ حضرت عثمان کا فہم ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. ادھر حضرت ابن عمر کی گستاخی کی، یہاں حضرت عثمان کی. اب تو وہ بھی بہانہ ختم ہو گیا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. اب عثمان غنی تو خلیفہ راشد تھے، وہ روایت ہی ضعیف تھی، لیکن امام نے تیمیہ نے اس روایت کو صحیح لکھا اور ساتھ کہا میں عثمان کا وسیلہ، عثمان کا فہم نہیں مانتا، میرا اپنا فہم ہے. تو اس پہ پھر غلام سور سعیدی صاحب نے پھر وہ صحیح طریقے سے کلاس لی اور بالکل ٹھیک لی ہے. انہوں نے کہا ابن تیمیہ صاحب آپ کا ہم فہم مانیں گے یا حضرت عثمان کا فہم مانیں گے؟ تو اب اس روایت کو ابن تیمیہ بھی صحیح مانتے تھے، لہذا اس زمانے میں اگر وہ آج بھی جس کو روایت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے اور کو حضور کا وسیلہ پیش کر لے، ہم اس کو بدعت نہیں کہتے، زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے ثابت نہیں، بس بچنے میں عافیت. خود نہیں ہم کریں گے. کیوں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دعا سکھائی کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرو اور بستر پہ جا کر یہ دعا کرو، بڑی فضیلت والی دعا. اس میں الفاظ تھے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور میں ایمان لاتا ہوں اس نبی پر جو تو نے اے اللہ ہماری طرف مبعوث کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی. تو برا بن عازب کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا پڑھی تو میں نے نبی جی کا کی بجائے لفظ استعمال کیا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، بڑا پرفیکٹ بٹھایا رسول اور وہاں بھی ارسلتا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے الفاظ کو چینج مت کرو، جو میں نے تعلیم فرمایا ہے وہی کہو. حالانکہ یہ سپرلیٹو ڈگری تھی رسول. حضور نے کہا نہیں، نبی کا لفظ استعمال کرو، رسول کا نہیں، کیونکہ میں نے تعلیم فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بدلنا نہیں چاہیے، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اب آخر میں دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان تمام چیزوں کے علاوہ جو قبولیت کا ذریعہ، وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 593 نمبر حدیث ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدنا ابو بکر تشریف فرما تھے، سیدنا عمر تشریف فرما تھے، اور میں نے اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی اللہ کی حمد بیان کی جائے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور پھر دعا مانگی جائے. اور صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تشہد میں بیٹھو اللہ کی حمد بیان کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھو، اور اس کے بعد جو چاہے اپنے رب سے مانگو، وہ بھی اس کے ساتھ سپورٹیو ہے الحمدللہ. تو اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، پھر درود شریف، پھر اللہ سے مانگے تو حضور کی گارنٹی ہے سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسری حدیث کتاب الصحف چیپٹر سن نسائی کا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1292 نمبر حدیث، ماشاءاللہ نمبر بھی بڑا پیارا ہے، 12 بھی اور 92 بھی، 1292 نمبر حدیث. زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اے زید، مجھ پر درود پڑھنے کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں یہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اتنا درود شریف، یہ مختصر ترین سیگا ہے جو ہمارے اہل تشیع بھائی بھی پڑھتے ہیں، صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود ابراہیمی کا جو شروع والا پورشن ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ مختصر ترین درود شریف سن نسائی میں ہے، فرمایا اس کو پڑھو. اور یہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب یہ آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہی ہم نے جنازے میں پڑھنا ہوتا ہے، اور یہی افضل ترین درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف کے فضائل پہ میرا پورا لیکچر 70 منٹ کا اہل سنت پاک.com پر فضائل درود و سلام کے نام سے پڑا ہوا ہے. اب ایک ایمان سوز بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر یہ لیکچر مکمل نہیں ہونا تھا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں دی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم کسی صدر کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کے آگے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور یہ مشیر ہوتے ہیں، ڈائریکٹ کون صدر تک جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے. ہاں جی، ہم بھی مانتے ہیں وہ وسیلہ آ کے جا چکا اپنی تعلیمات دے کر. صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے دین، اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی. اور میں تقسیم کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین تقسیم کر کے ہمیں جا چکے دنیا سے، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں، ہم نے اب اس دین کو فالو کر رہے ہیں، تو وسیلہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آج بیٹھ کے ہم بزرگوں کے وسیلے پیش کر رہے ہوں. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا کوئی بھی نیک آدمی موجود ہو، اس کے پاس جائیں دعا کروائیں. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مثال پیش کرنا کہ سیڑھی کی ضرورت ہے، یہ سخت گستاخی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آیا 2 دفعہ، سورۃ المائدہ میں بھی، سورۃ النساء میں بھی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اپنے دین میں ایگزیجریشن، غلو مت کرو اور اللہ کے بارے میں حق بات کرو. اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے بات ہے نا جی، سیڑھی چاہیے ہوتی ہے. اللہ کو بندوں پر قیاس کر رہے ہیں. اب میں پھکی دینے لگا ہوں علم الکلام سے، اب جواب دیں اس کا. اگر کسی کو بات ہضم نہ ہو، مجھے یہ بتائیے، پوری پاکستانی قوم کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے عدالت میں جا کر، کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس شخص کے خلاف فیصلہ نہیں کر دے گا؟ کر دے گا. اس بیچارے کو کیا پتا کہ جھوٹی گواہی ہے؟ کر دے گا نا. اور زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی اللہ کے پاس پیش کر دیں، کیا اللہ بھی فیصلہ کر دے گا؟
کرنا چاہیے نا جی, اللہ کو بھی جج پہ قیاس کریں نا. اب یہ وہ علمی جواب ہے, علم الکلام, منطق سے, لاجک سے, فلسفی سے. اب بھی کہنا جی سیڑھی چاہیے ہوتی ہے تو دیکھیں جی وہ جج بھی فیصلہ کر دے گا تو اللہ بھی کر دے گا. اس کا مطلب ہے اللہ کو بندوں پر قیاس نہیں کرنا. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. اب میگنا کارٹا آخر میں یہ آیت ہے, آیت نمبر 14. میگنا کارٹا انسانیت کا, جو 17ویں صدی عیسوی کے اندر انگلینڈ میں یہ رول بنا تھا کہ ہر شخص حاکم وقت سے جا کر مسئلہ اپنا ڈسکس کر سکتا ہے, اس کو میگنا کارٹا کا نام دیا تھا. میں نے اس سے یہ لفظ لیا ہے کہ انسانیت کا میگنا کارٹا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب. اللہ اکبر. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تو رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں, اپنی شان کے لائق. عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جان سے قریب ہے ہمارا رب. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان. قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. لیکن ون وے ٹریفک نہیں چلنی چاہیے. ان کو بھی چاہیے میرا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں. تو یہ ہے وہ بات کہ میرے بندے پوچھتے ہیں تو بتاؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. کوئی پروٹوکول نہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے سوائے اس کے کہ اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور وہ 5 صحیح وسیلے اور توسل کے ذریعے جو میں نے بیان کیے. الحمدللہ یہ ہمارا لیکچر آج کا مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے بیان کی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.